بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر الله المحرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ماتم وہ کرے جو منکر ہو حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم منایا نہیں کرتے۔ معزز محترم قابل ذی افتخار حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، پردہ نشین محترم دینی ماؤں بہنوں، اس وقت ہم لوگ اسلامی تاریخ کی پہلی تاریخ، جس کو یکم محرم الحرام 1444 پر پہنچ چکے ہیں۔ 1444 یہ ہجری تاریخ ہے۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی تاریخ کی ترتیب دی۔ اسلامی تاریخ کو جب ترتیب دینے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے یہ سوچا کہ ہمارے اسلام کو فروغ کب ملا۔ حضرت عمر کا مشہور مقولہ ہے: اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ النَّاسَ أَعَزَّ اللَّهُ لَنَا بِالْإِسْلَامِ۔ ہم بڑے ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی، اور اسلام کو عزت ملی کب؟ بعد از ہجرت۔ ہجرت کے بعد اسلام کو عزت ملی ہے، اسلام کو رفعت ملی ہے، اسلام کو بلندی ملی، اسلام کو مقام ملا، اسلام کا تعارف ہوا، اسلام کی قدردانی ہوئی، اسلام کا وقار بڑھا، اور اسلام کا ایک دبدبہ اور ایک طاقت بنی۔ پھر اس کے بعد اسلام اپنا ایک نام لوگوں کے سامنے بتانے لگا۔ جس وقت اطراف و اکناف عالم میں خطوط اللہ کے رسول علیہ السلام نے روانہ کرنا شروع کیا، دعوتی خطوط، وہ مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ نے دعوتی خطوط روانہ فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے مدینے سے جس وقت خطوط روانہ کرنے کا فیصلہ فرمایا، تب ایک انگوٹھی بنانے کا تقاضا ہوا۔ آپ محمد الرسول اللہ کے نام سے انگوٹھی بنائیں اور اس کی سیل مار کر خطوط روانہ کریں، اس لیے کہ قیصر و کسریٰ یہ بغیر مہر کے خطوط پڑھا نہیں کرتے، اور ان کے پاس ان خطوط کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت نے مہر بنائے اور خطوط روانہ کیا۔ عالم کے اطراف میں الحمدللہ خطوط بھیجنا شروع ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں 17 لاکھ کوسوں دور اللہ نے مربع میل پر اللہ نے اسلام کو پھیلا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابہ سے مشورہ کیا 17 ہجری میں
ذرا آپ لوگ مجھے اس بات کی رائے دیں کہ ہم لوگ کیا اسلام کی ایک تاریخ متعین کریں جس تاریخ پر مسلمان متحد ہوں، جو تاریخ اسلامی تاریخ کہلائی جائے، اور جس تاریخ کو لکھا جائے، جس تاریخ کو بولا جائے، جس تاریخ کو چلایا جائے، جس تاریخ کو زبان پر چڑھا دیا جائے۔ تو سبوں نے متفقہ طور پر اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا، یہ تاریخ آپ متعین کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت نے ذی الحجہ میں اپنا سفر شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے ہی سفر کی تیاری شروع ہو گئی تھی، لیکن محرم میں آپ نے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس لیے حضرت نے محرم کو سب سے پہلا مہینہ ہمارا قرار دے کر اور ہجری سال بول کر اسی وقت سے آپ نے رائج فرمایا، نامزد کیا کہ ہمارا سال ہجری سال کہلایا جائے گا اور ہماری تاریخ محرم سے شروع ہوگی، اور وہ محرم 4 اللہ کے حرام کردہ سے مراد کیا؟ احترام قرار دیا ہوا۔ اللہ نے جس کو محترم مہینے قرار دیے، جس کو مکرم مہینہ قرار دیا، جس کو قابل افتخار قرار دیا، جس کو قابل قدر قرار دیا، اور جس مہینے میں لڑنا، جھگڑنا، گالی گلوچ اور آپس کے تعلقات کی بگاڑ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع فرمایا، اور اللہ نے جس کو منع فرمایا روز اول سے، وہ مہینے کتنے ہیں؟ 4 مہینے ہیں۔ رجب ہے، ذی القعدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے محرم کو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ اب یہ محرم بعضوں نے کیا فرمایا؟ رجب کو تو طے کیا، اور فرمایا ذی القعدہ اپنی جگہ پر ہے، اور اس کے علاوہ بعض لوگوں نے شوال کو بھی شامل کر لیا، محرم کو بھی شامل کر لیا۔ تو شہر اللہ المحرم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں طرح کی حدیثیں فرمائی ہیں۔ تو اگر یہ 4 مہینے کو کیوں احترام والا مہینے کہا جاتا ہے؟ فرمایا رجب میں اس زمانے سے لے کر اب تک لوگوں کا ایک مزاج تھا عمرہ کرنے کا۔ رجب میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے نکلتے تھے، تو رجب میں لوگوں کے لوٹنا زیادہ ہوا کرتا تھا عموماً، تو اللہ نے رجب کے مہینے کو محرم میں شامل فرمایا تاکہ مسافرین جو عمرے کے لیے سفر کرنے والے ہیں، وہ جس وقت لوٹنے والے علاقے سے پار ہو کر امن والے علاقے میں پہنچیں گے، تو رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آئے گا، اور شعبان کے مہینے میں حرم محترم میں داخل ہوں گے، رمضان میں حرم سے مکمل طور پر عبادت میں رہ کر پھر وہاں سے نکلیں گے۔ نکلتے وقت بھی اللہ نے اس مہینے کو محترم والا مہینہ قرار دے دیا۔ تو یہ جو رجب کو قرار دیا وہ عمرے کو آنے کی وجہ سے، اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت جیسے کہ بعض علماء نے شوال کو قرار دیا، یہ عمرے سے جانے کی وجہ سے، تو عمرے کو آتے تھے رجب میں اور عمرے سے جاتے تھے شوال میں۔ اور پھر ذی القعدہ اس کو محترم قرار دیا، کیوں؟ حج کے لیے نکلتے تھے اور ذی الحجہ میں رہتے تھے، اور ذی الحجہ کے بعد محرم میں واپس لوٹتے تھے، اس لیے آنے والا مہینہ ذی القعدہ کو محترم قرار دیا، واپسی کا مہینہ محرم اس کو محترم والا مہینہ قرار دیا، تاکہ حجاج کرام کی آمد و رفت میں کسی طرح کے خلل واقع نہ ہو۔ الغرض یہ 4 مہینے روز اول سے محترم مہینے ہیں۔ اللہ کے نزدیک 12 مہینے میں 4 محترم مہینے، 4 مہینوں میں جس کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ محرم کا مہینہ۔ اس محرم کے مہینے میں تاریخی واقعات سب سے زیادہ پیش آئے۔ اب آپ حضرات ذرا توجہ سے سنیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ نے جو قرآن میں کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے قرآن پاک میں جو کہا گیا، جو آیت کو ہم رمضان میں بار بار سنتے ہیں،
تم پر اللہ نے روزہ واجب قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے، اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلے اقوام پر اللہ نے روزہ فرض قرار دیا۔ اس سے مراد کون سا روزہ ہے؟ فرمایا یہ آیت نازل ہوئی مکہ المکرمہ میں، حالانکہ اس آیت کے نزول کے وقت رمضان المبارک کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا۔ اب سوال پیدا ہوا یہ روزے کی آیت جو نازل کی گئی ہے، یہ آیت کا اصل مطلب کیا ہے، منشا کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہجرت سے پہلے اللہ نے امت مسلمہ پر رمضان المبارک سے پہلے محرم کے روزے فرض قرار دیا۔ محرم کے روزے فرض، محرم کے روزے فرض، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر جیسے ہم نے فرض قرار دیا۔ تم سے پہلے لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں یہود و نصارہ، جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر بنی اسرائیل کے آخری نبی تک جو روزہ فرض تھا وہ محرم کا روزہ تھا، اسی کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا۔ یہ رمضان کے روزے یہاں مراد نہیں ہیں۔ حضرت تمام مفسرین محققین یہی کہتے ہیں اس آیت سے مراد محرم کا روزہ ہے۔ جب اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جب اللہ نے آیت نازل فرما دی جس کو رمضان المبارک کا مہینہ مل گیا اس کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے۔ پھر سرکار نے بھی فرما دیا صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو، رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ، شوال کا چاند دیکھ کر روزہ چھوڑا کرو۔ جب آپ نے یہ فرما دیا اس کے بعد علماء کہتے ہیں رمضان کا مہینے کا روزہ جب فرض ہوا اللہ کے رسول نے محرم کے روزے کو سنت قرار دے دیا۔ اب محرم کو روزہ سنت، کیسی سنت؟ ایسی سنت جس سنت کو زندگی میں سرکار نے کبھی نہیں چھوڑا، ایسی سنت جس کی سرکار نے ترغیب دی، ایسی سنت جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مقابلے میں ذکر فرمایا، ایسی سنت جو سنت متواترہ ہے، سنت غیر متروکہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مدینہ آنے کے بعد لوگوں کو دیکھا روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم لوگ کیسے روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا یہ روزہ شکرانے کا روزہ ہے۔ فرمایا کہے کا شکرانہ؟ فرمایا اللہ نے ہمارے آبا و اجداد کو قبطیوں سے نجات نصیب فرمائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نجات پا کر باقاعدہ فرعون سے دور ہو چکے تھے، اور فرعون اسی دن ڈبایا گیا، اسی دن ذلیل ہوا، اسی دن خار ہوا، اسی دن نیست و نابود ہوا۔ اس دن کے شکریہ میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ نحن احق منکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو سن کر جب یہودیوں نے کہا اس کے شکریہ پر ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا تم سے زیادہ مستحق روزہ رکھنے کے ہم لوگ ہیں، اس لیے کہ تم لوگ تمہارے نبی کے مذہب پر نہیں ہو، تم لوگ تمہارے نبی کے ہدایت پر نہیں ہو، تم لوگ اپنی نفسانی خواہشات پر ہو، تم لوگ اپنی نفسانی ترتیب پر ہو، تم لوگ اپنے نفسانی نظام پر ہو، تم لوگ نفسانی شریعت پر ہو۔ وہ شریعت جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا اس پر تم لوگ نہیں ہو، لیکن ہم والقدر خیر، ہم لوگ کون ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں ہم۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، پکی بات ہے نحن احق منکم، تم سے زیادہ ان کے تابع داری کا حقدار ہم رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے کہنے پر 50 نمازیں 5 نمازیں ہوئی، بار 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 سرکار کو لوٹانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے سب سے زیادہ ذکر قرآن پاک میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ امت محمدیہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے 99% ہم پلہ، 99% ہم پلہ۔ وہ کیسے؟ حسبنا علم بن علیم شبرم بشبری، سرکار نے فرمایا جس طرح دائیں پیر کا جوتا بائیں پیر کے جوتے کے برابر ہے، اسی طریقے سے اگر دایاں پیر
دایاں پیر کا جوتا اگر بنی اسرائیل ہے، بایاں پیر کا جوتا امت محمدیہ ہے۔ امت محمدیہ جس طرح بنی اسرائیل نے جو کچھ کیا اپنی زندگی میں، وہ پورے کا پورا امت محمدیہ بھی کرے گی۔ بہت بری بات آپ نے فرمائی، اگر کسی نے بے پناہ گستاخی کیا ہو، بے ادبی کیا ہو، ناقابل تصور حرکت اپنی ماں کے ساتھ کیا ہو، وہی حرکت اس امت کا ایک فرد بھی کرے گا۔ یہ آپ نے فرمایا شبرن بھی شبری، جس طرح دونوں ہاتھوں کے بالش برابر ہوتے ہیں، تھوڑا سا دھاگے کے برابر کا فرق، دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں، دھاگے کے برابر کا فرق ہو سکتا ہے۔ فرمایا اسی طرح بنی اسرائیل امت محمدیہ دونوں برابر نقش قدم پر چلیں گے اللہ کے رسول علیہ السلام کو۔ اسی لیے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سدھارا، قرآن پاک کے پورا واقعہ بیان فرما کر حضور کی یہ ہدایت دے دی گئی، جس طرح انہوں نے ان کو سدھارا بنی اسرائیل کو، اسی طرح آپ کو آپ کی امت کو سدھارا۔ آپ چلے گئے، اب کون سدھاریں گے؟ علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء نے امت بنی اسرائیل کو سدھارا، اس طرح میرے جانے کے بعد اس امت کو سدھارنے والے امت محمدیہ کے علماء ہوں گے۔ ان کو سدھاریں گے، ان کو درست کریں گے، ان کی ریپیری کریں گے، ان کا عقیدہ جو بگڑ گیا ہے اسے درست کریں گے، ان کے اعمال کو درست کریں گے، نیتوں کو درست کریں گے، ارادوں کو درست کریں گے، عزائم کو درست کریں گے۔ اور پھر اب آپ ذرا غور کریں، جس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام نے علماء امت کے حوالے یہ ذمہ داری دے دی، تو علماء امت اس بات کی نگرانی کرتے ہیں امت کا بگاڑ کہاں کہاں سے ہوتا ہے۔ محرم کا مہینہ، آپ حضرات کو تاریخ اگر بتاؤں تو بڑی لمبی تاریخ ہو جائے گی، مختصر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ محرم کا مہینہ روز اول ہی سے محرم کا مہینہ تھا، اور محرم میں عاشورہ یہ روز اول ہی سے روزے کا دن تھا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کربلا کے میدان میں حضرت حسین کی شہادت کے غم میں ہم سب کو روزہ رکھنے کو کہا گیا۔ بڑے بڑے جاہلانہ عقائد رکھنے والے، جاہلانہ عقائد پھیلاتے ہوئے یہ کہتے ہیں ارے بھائی جو عاشورے میں تمہیں روزہ رکھنے کو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاکہ تم بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جس وقت وہ پیاسے انتقال ہوئے، ان کو یہ گھونٹ پانی نہیں ملا، ان کا خاندان کے اوپر ظلم ہوا، ان کے اولاد پر ظلم ہوا، ان کے ایک ایک چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم ہوا۔ وہ جو تاریخی واقعے کربلا جو جس کو بڑے ہی عجیب انداز سے امت کے سامنے کھینچا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، جہاں پر دھوکہ دے کر بلا کر ظالمانہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی، اس ظالمانہ شہادت کو یاد دلا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ جس طرح ان کو میدان کربلا میں ایک گھونٹ پانی پلائے بغیر شہادت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اسی طریقے سے اسی کے غم میں تم لوگوں کو عاشورے میں ایک گھونٹ پانی پیے بغیر آخری دم تک یعنی غروب آفتاب تک رہنا ہے، تاکہ ان کے نقش قدم پر ہم چلنے والے بن جائیں، تاکہ حشر میں بھی ان کے ساتھ رہنے والے بن جائیں۔ اس طرح سے غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ یہ عاشوراء کب سے ہیں؟ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے علماء اکرام نے اس تاریخ میں لکھا عاشورے ہی کا دن ہے، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، عاشورے ہی کا دن ہے، عرفات کے میدان میں حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی، عاشورے ہی کا دن ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ نے نجات دیا، بد دعا کے ذریعے سے جو کشتی
جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی تھی، اس کشتی سے لوگوں نے نجات پایا۔ عاشورے کا دن، عاشورے ہی کا دن ہے۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہم انی ظلمت، جو دعا پڑھ رہے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے پڑھتے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ عاشورے ہی کا دن ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی سے نجات دی، عاشورے ہی کا دن ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دیا، عاشورے ہی کا دن ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو روشنی ملی، عاشورے ہی کا دن ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خصوصی مناقب سے نوازا، اور کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا ایک بہت بڑا حصہ نصیب ہوا۔ عاشورے ہی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اٹھایا، اور عاشورے ہی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کرے گا، اور عاشورے ہی کا دن ہے جس دن میں اللہ قیامت بھی قائم کرے گا۔ تو عاشورہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، ایک لمبی تاریخ ہے، جس لمبی تاریخ میں یوسف علیہ السلام کا، یعقوب علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، جو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے آنکھ سے نجات دینے کی تاریخ بھی عاشورے کی تاریخ ہے۔ اب عاشورہ اپنے سلسلے میں یہ جب بہت بڑی تاریخ رکھتا ہے، اس تاریخ کو ہم یوں کہنا کہ یہ تاریخ ماتم کی تاریخ ہے، غلط۔ عاشورے کے دن روزہ رکھنا، ماقبل ایک روزہ، جیسے کہ حضور نے فرمایا کیا ہے، قبطیوں سے نجات ملنے کا دن ہے، فرمایا آئندہ سال میں زندہ رہوں گا تو میں ایک روزے کا اضافہ کر لوں گا۔ تو آپ نے 9-10 یا 10-11 اس طرح کا روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں عاشورہ اور محرم، اس محرم کی آج کی تاریخ ایک تاریخ، کیا تاریخ ہے؟ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اسلامی تاریخ کو بگاڑنے کا سب سے بڑا حصہ جو جاتا ہے وہ منافقوں کو جاتا ہے۔ جو ہے وہ نہیں ہے بولنا، جو نہیں ہے اسے ہے بولنا، چھوٹے کو بڑا بتانا، بڑے کو چھوٹا بتانا، سب سے زیادہ منافقین کیا کرتے تھے۔ اسی لیے منافقین کو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا گیا۔ کیا کیا انہوں نے سب سے زیادہ فتنہ برپا کیا۔ یہودی ایک غلام سے کہا کہ اگر تو امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، مار دیا، تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ تو وہ ابو لولو فیروز، اس نے باقاعدہ زہرآلود ہتھیار لے کر، 2 دھاری خنجر لے کر، وہ پہلی صف میں آ کر یکم محرم شہادت تو جو ہوئی وہ یکم محرم میں وفات، لیکن حملہ جو ہوا 8 دن پہلے، حملہ جو ہوا وہ 8 دن پہلے، یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں 21-22ویں تاریخ کو حملہ ہوا ہے، اور 8 دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے کے بعد زندہ رہے۔ اور حملہ کیسے ہوا؟ حضرت عمر سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، اور وہ تلاوت بڑے عجیب و غریب تلاوت ہوا کرتی تھی، اور بہت ڈوب کر تلاوت کر رہے تھے۔ جب عمر کر رہے تھے، اندھیرا، اس زمانے میں چراغ وغیرہ فجر کی نمازوں میں، دیگر نمازوں میں بہت کم جلائے جاتے تھے، ورنہ اندھیرا ہی چھایا رہتا تھا۔ اور اس اندھیرے میں حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کم بخت نے
وہ ابو لولو فیروز اپنے چادر کے اندر خنجر چھپایا ہوا تھا. جب حضرت بہت مگن کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے اتنا زور سے حملہ کیا پیٹ پر کہ پیٹ پر یوں گھسایا اور یوں روٹیٹ کر کے اس کو باہر نکال دیا. انتڑیاں کٹ گئیں. حضرت عمر کی انتڑیاں کٹ گئیں. اتنی انتڑیاں کٹیں 8 دن تک منہ میں جب دودھ ڈالا جاتا تھا انتڑیوں سے دودھ نکل جاتا تھا. اور جس وقت وہ بھاگا اتنا زہر آلود خنجر تھا. اس وقت میں 8 صحابہ کرام اسے روکنے کے لیے آئے. 8 زخمی ہوئے اور 8 شہید ہو گئے. اسی وقت نہیں، بعد میں شہید ہوئے. بعد میں کوئی 6 دن بعد، کوئی 8 دن بعد، کوئی 10 دن بعد، لیکن ہو گئے شہید 8 زہریلا خنجر کے نتیجے. تو وہ یکم محرم شیعوں نے کیا کیا؟ ذرا غور سے سنو. شیعوں نے کیا کیا؟ جیسے انگریزوں نے کیا کیا. انگریز ہندوستان سے گیا لیکن سب کو انگریز بنا کر چھوڑ گیا. اب آپ لوگ دیکھ لیجئے پینٹ شرٹ کس کا لباس ہے؟ انگریزوں کا لباس ہے. ٹی شرٹ کس کا لباس ہے؟ انگریزوں کا لباس ہے. داڑھی چھوٹی رکھنا نہ رکھنا کس کی حرکت ہے؟ آج تک انگریزوں کے چہرے پر کبھی آپ نے داڑھی دیکھا؟ نہ دیکھے نہ دیکھو گے. کس کا لباس؟ انگریزوں کا لباس. ٹرین میں مسافرین سفر کر رہے تھے، بڑے ہی جوش میں سردار جی مسلمان غیر بیٹھ کر بات کر رہے تھے. کہہ رہا تھا ایسی کی تیسی کر دی ہم نے انگریزوں کی، نکال دیا ان کم بختوں کو، رہنے نہیں دیا. گورے چٹے والوں کو ہم نے ہر حال میں ان لوگوں کو جب تک یہ لوگ نکل کر بھاگے نہیں چھوڑا نہیں. بات کر رہے ہیں اوپر اتفاق سے ایک انگریز ٹورسٹ بیٹھا ہوا تھا، وہ سن رہا ہے. سنتے ہوئے کہنے لگا اچھا بھائی صاحب جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا جی ہم نے تو انگریزوں کا جی بالکل صحیح بات ہے. آزادی مل گئی؟ ہاں مل گئی. اچھا ٹھیک ہے یہ بتائیے آپ کیا ہیں؟ میں ہندو ہوں. آپ کیا ہیں؟ میں مسلمان ہوں. آپ کیا ہیں؟ میں سکھ ہوں. آپ لوگوں کی بھی ایک تاریخ ہوگی. جی ہاں. کیا تاریخ ہے؟ مسلمان سے پوچھا تمہاری کیا تاریخ بولو. میں نے سر پوچھا بھائی سکھ والے آپ بولو کیا تاریخ. پنجابی تاریخ کیا ہے؟ نہیں معلوم. ہندو ان میں بھی تاریخیں ہیں. پوچھا کیا تاریخ ہے آپ کی بتائیے. نہیں معلوم. تو کہہ رہا اچھا بتاؤ جنوری کی کون سی تاریخ ہے؟ فوراً فٹ کر سب بتا دیجیے. جیسے کہ آج کون سی تاریخ ہے جی؟ محرم کی تو یہ کہ بھائی انگریزی تاریخ کون سی ہے؟ کی آواز آئی. دیکھ لیا آواز؟ ارے آواز آئی نہیں آئی؟ جب محرم کی تاریخ کون سی ہے؟ کتنی کم آواز آئی. آواز کتنی کم آئی، کتنا لیٹ آئی. ابھی انگریزی تاریخ کیا ہے؟ کیا ہے انگریزی تاریخ جی؟ جون ہے جولائی ہے؟ کیا ہے؟ جون جولائی ہے. کون سی تاریخ ہے؟ 31 ہے. 31 سب بولیں گے. ہلو میں بمڑیا مرتوں کو بھی نہیں بول رہا، چھتریاں پورے ہے نا بھائی. تو کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم تو گئے، تم سب کو انگریز بنا کر گئے. یوں ہی نہیں گئے، ہم تو گئے لیکن تم سب کو انگریز بنا کر گئے. تمہاری تاریخ ہماری تاریخ ہوگی، تمہارا لباس ہمارا لباس ہوگا، تمہارا چہرہ ہمارا چہرہ ہوگا، تمہارے گھر ہمارے گھر کی طرح اور تمہارا کلچر ہمارے کلچر کی طرح، تمہارا معاشرہ ہمارے معاشرے کی طرح. تمہیں اس وقت تک عزت نہیں ملے گی جب تک کہ تم ہماری زبان نہیں پڑھو گے. چائنا میں انگریزی کی ایک کاس کی بھی عزت نہیں، جاپان میں ایک کاس کی بھی عزت نہیں. کہاں ہے انگریزی؟
رشیا میں انگریزی کو جگہ ہی نہیں، الا ماشاء اللہ ذرا ذرا رشیا میں تو انگریزی چلتی ہے، چائنا میں نہیں چلتی، لیکن ہندوستان میں سب سے زیادہ کیا چلتی ہے؟ تمہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں تو انگریزی پڑھنے پر، ڈگری ہے تو انگریزی پڑھنے پر، پڑھا لکھا کہیں گے انگریزی پڑھنے پر، اسکول کھولیں گے انگریزی کے لیے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ انگریزی میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ پراپرٹی کے کاغذات انگریزی میں بنائے جاتے ہیں، تمہارے برتھ سرٹیفکیٹ انگریزی میں بنائے جاتے ہیں، تمہارے ڈیتھ سرٹیفکیٹ انگریزی میں بنائے جاتے ہیں، تو جو کچھ تمہارے پاس ڈاکومنٹری موجود ہے وہ سب کے سب انگریزی۔ تو اس نے کہا ہم تو چلے گئے، تم سب کو انگریز بنا کر دے۔ اسی طرح ہماری آج کی جو تاریخ ہے، آج کی تاریخ سے ہماری زبان پر محرم کی تاریخ دستخط کرو، محرم کی تاریخ لکھو، سفر کی تاریخ لکھو، ذی قعدہ ذی الحجہ کی تاریخ لکھو، اسی تاریخ کو لکھنے کا اہتمام کرو، تب جا کر جس کی تاریخ زندہ رہے گی، جس کی تاریخ حیات رہے گی، جس کی تاریخ رہے گی تو وہ بھی رہے گا، جس کی تاریخ نہیں رہے گی وہ بھی نہیں رہے گا۔ جیسے جس کی زبان رہے گی وہ رہے گا، جس کی زبان نہیں رہے گی وہ نہیں رہے گا۔ اور آج کل اردو بولنے والے بہت سارے ہیں، لیکن اردو لکھنے والے کتنے ہیں؟ اردو لکھنے والے کتنے ہیں؟ بڑے مختصر۔ بولنے والے کتنے ہیں؟ اردو پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اب تم اردو بولتے ہو، اردو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، تو پھر آخرکار اردو کی میت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اسی طرح یہاں کیا کیا شیعوں نے اسلامی تاریخ کو مٹانے کے لیے، آج تک بدریوں پر ماتم نہیں ہوتا، آج تک احدیوں پر ماتم نہیں ہوتا، خندق کے شہداء پر ماتم نہیں ہوتا، تبوک کے شہداء پر ماتم نہیں ہوتا، 70 قرہ جو شہید ہوئے ان پر ماتم نہیں ہوتا، جتنے اللہ کے نیک برگزیدہ خلفاء جو شہید ہوئے، نہ حضرت عمر کی شہادت پر ماتم ہے، نہ عثمان کی شہادت پر ماتم ہے، نہ حضرت علی کی شہادت پر ماتم ہے، لیکن آج سب سے زیادہ سید الشہداء حضرت حمزہ، ان کی شہادت پر بھی کہیں ماتم نہیں، حالانکہ سرکار کو اتنا برا لگا، اتنا ستم ہوا، اتنا درد ہوا، اتنا دکھ ہوا، اتنا سرکار نے اپنے دل پر اس کا بار بوجھ اٹھایا، سرکار 70 مرتبہ جنازے کی نماز پڑھاتے گئے، تب بھی تسلی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس کا قاتل، ان کا قاتل جب اسلام قبول کر لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں پہلی مرتبہ اس سے کہا، بھائی میں تجھے دیکھتا ہوں وحشی، مجھے میرے چچا حمزہ یاد آتے ہیں، اللہ کا واسطہ تجھے دیتا ہوں، تو موت تک اپنا چہرہ میرے سامنے نہ بتانا۔ وحشی کہتے ہیں اگر سرکار قصاص میں مجھے قتل کر دیتے، مجھے یہ بات برداشت تھی، لیکن اس وقت میں 100 آرے مجھ پر چلائے جیسا غم ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد وحشی کہتے ہیں میں سرکار کے پیچھے نقاب کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، سرکار کی نصیحتیں سنا کرتا تھا، جب حضور کا وصال ہوا سلام پڑھنے کے لیے جب میں جاتا تھا نقاب ڈال کر جاتا تھا کہ کہیں میرے چہرے سے سرکار کو تکلیف نہ ہو۔ شیعوں نے ان تمام کی تاریخ کو مسمار کر دیا، ان تمام کی تاریخ کو نیست و نابود کر دیا۔ آج تم لوگوں سے پوچھو فلاں کب شہید ہوئے، فلاں کب شہید ہوئے، فلاں کب شہید ہوئے، فلاں کب شہید ہوئے، کسی کی تاریخ آپ کو یاد نہیں رہے گی، لیکن کسی سے بھی پوچھو امام حسین کی شہادت کیا ہے فوراً بتا دیں گے۔ بتائیں گے نہیں بتائیں گے؟ کب شہید ہوئے امام حسین؟ ارے بولو بھائی کب شہید ہوئے؟ امام حسین کی شہادت کی تاریخ کیا ہے؟ 10 محرم الحرام۔ ہاں جی، آپ لوگ جو شہادت کا دن کہتے ہیں وہ کس کی شہادت کا دن؟ ارے اردو سمجھتے نہیں سمجھتے، آپ لوگ نہیں سمجھتے، شکر بچے خمانے پہ نہ ہوتی ہے۔ ارے بھائی
شہادت کا دن جو کہتے ہیں کون سی تاریخ کو کہتے ہیں بھائی؟ محرم کی 10 تاریخ کو. کیا تاریخ بولتے ہیں اس تاریخ کو؟ شہادت کی تاریخ. جو شہادت کی تاریخ جو آپ کہتے ہیں تو وہ کس کی شہادت؟ حضرت امام حسین کی شہادت ان کی پریوار کے ساتھ. خالی حضرت حسین کی شہادت نہیں، ان کے ساتھ خاندان کے 17 افراد شہید ہوئے. کتنے افراد؟ 17 افراد شہید ہوئے. شیعوں نے کیا کیا؟ اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا، تمام کی شہادت دب گئی. حضرت حسین کی شہادت کو انہوں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. یہ الگ چیز ہے، حضرت حسین کی شہادت واقعتاً مظلومانہ شہادت ہے، لیکن ہم لوگوں کا یقین ہے جس طرح حضرت عاصم کی شہادت کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک درخت پر لٹکایا گیا اور اسے نوچ نوچ کر پرندے بھی کھاتے رہے، کسی کو اس کا خیال پیدا نہیں ہوا. حضرت زبیر کی شہادت ہے، حضرت حمزہ کی شہادت ہے، دیگر صحابہ کرام کے بڑی فہرست ہے شہداء کی، لیکن ان تمام شہداء کو آج یاد کیے بغیر صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنا، ہم کہتے ہیں ارے بھائی شہادت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، زندگی کی انتہا ہے، زندگی کی لذت ہے، زندگی میں سب سے بڑا مقام ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کا کلام یہ کہتا ہے اگر تم لوگوں کے یہاں سب سے بڑا مقام والا کوئی ہے وہ نبی ہے، اگر اس کے بعد کسی کا مقام ہے وہ صدیق کا ہے، اس کے بعد کسی کا مقام ہے وہ شہید کا ہے، اس کے بعد کسی کا مقام ہے وہ صالحین کا ہے. تمام اولیاء اللہ صالحین میں شمار ہوتے ہیں، لیکن شہداء کا مقام اس سے بڑا مقام ہے. وہ کتنا بڑا مقام ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود سرکار نے فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. ایک روایت میں 3 مرتبہ، ایک روایت میں 5 مرتبہ، ایک روایت میں 9 مرتبہ، ایک روایت میں 7 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے. کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ میرا دل تو یوں چاہتا ہے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید کر دیا جاؤں. گویا شہادت تمنا کی چیز ہے. جس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کر رہے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت دے دے اور مجھے موت دے تیرے نبی کے شہر میں. ساتھیوں نے پوچھا حضرت آپ عجیب دعا مانگتے ہیں، شہداء ہیں تو بدر میں ہیں، شہداء ہیں احد میں ہیں، شہداء ہیں تبوک میں ہیں، شہداء ہیں حنین میں ہیں، اور آپ ان تمام حالات کو چھوڑ کر آپ کہہ رہے ہیں شہداء شہید ہونا بھی چاہتے ہیں فی بلد رسولک میں، اللہ کے رسول کے شہر مطہرہ میں، وہاں پر موت بھی چاہتے ہیں. یہ کیسا ممکن ہے؟ فرمایا وقت آنے پر پتہ چلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے ہی سرکار نے یہ ارشاد فرما دیا تھا، پیشن گوئی دے دی تھی، عمر تو سد باب رہے گا فتنے کا، دروازہ آ کر فتنہ کھٹکھٹائے گا، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، عمر جب دروازہ نہیں کھلے گا دروازے کو توڑ دیا جائے گا. حضرت عمر سمجھ گئے. اسی وقت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں ان کے شاگردوں نے پوچھا حضرت کیا اس کا منشا کیا ہے، اس کا اصل محمل کون ہے؟ کیا حضرت عمر جانتے تھے؟ فرمایا حضرت عمر اچھی طرح جانتے تھے. یہ حدیث جو کہی جا رہی ہے یہ میری شہادت کے بارے میں کہی جا رہی ہے. اس دن سے یہ دعا مانگنا حضرت نے شروع فرما دیا. شہادت بہت بڑی نعمت، یہ ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے. تو شیعوں نے ماتم کا ایک ماحول بنایا. حضور نے ارشاد فرمایا نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شق الجیوب وضرب الخدود ودعو بدعو الجاہلیہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سینے پر گال پر مارنے سے،
گال پر مارنے سے، گرہبان پھاڑنے سے، زمانے جاہلیت کی طرح مرثیہ پڑھنے سے سرکار نے منع فرمایا۔ میرے بھائیوں ذرا سوچنے کی بات ہے، حضور نے جس کو منع فرمایا، آپ ذرا سوچئے حضرت صفیہ جس وقت اپنے بھائی حمزہ کے جنازے کو دیکھنے کا ارادہ فرمایا، سرکار نے فرمایا زبیر کو کہ زبیر جاؤ روک لو، جانے نہ دو۔ انہوں نے جا کر روکا لیکن وہ رکنے کو تیار نہیں، دھکا مار دی، پھر فرمایا، پھر روکا، دھکا مار دیا، کہا سرکار نے آپ کو منع کیا ہے کہ ہرگز آپ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ کیوں؟ فرمایا آپ رو پڑیں گی، آپ قابو میں نہیں آ پائیں گی۔ فرمایا نہیں، جا کر کہہ دو صفیہ یہ ذرا برابر بھی ماتم نہیں کرے گی اپنے بھائی کی شہادت پر، اجازت دے دی جائے۔ صفیہ اجازت مانگ رہی ہے ایک مرتبہ دیدار کی، اجازت مل گئی، حضرت صفیہ گئی اور جا کر چادر ہٹایا، کیا دیکھتی ہیں؟ عجیب و غریب شہادت ہے حضرت حمزہ کی، اور کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، 3 مرتبہ پڑھا، چادر پھر اپنی جگہ پر ڈال کر پھر واپس چلی آئی۔ ماتم یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، شہادت پر ماتم نہیں ہے، شہادت پر قبولیت کی دعا ہے۔ شہادت فخر کے طور پر بیان کرنے کی چیز ہے۔ بچے جو یہاں پر ہمارے ابا مجھے کار دلائے، ہمارے ابا مجھے یہ دلائے، ہمارے ابا مجھے وہ دلائے، جیسے چھوٹے چھوٹے بچے یہ ہے نہیں بسکٹ دلا دیے تو بچوں کو دکھا لے کر پھرتے رہتے ہیں، ارے بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ صحابہ کے بچے شہادت پر فخر کیا کرتے تھے۔ میرے والد بدری شہداء میں ہیں، میرے والد احد کے شہداء میں ہیں، میرے والد تبوک کے شہداء میں ہیں۔ تب شہیدوں کے بچے آتے تھے، بچوں میں فخریت نظروں سے ان کو دیکھا جاتا تھا، ارے بھائی شہید کا بیٹا آ رہا ہے، شہید کا بیٹا آ رہا ہے، شہید کا بیٹا آ رہا ہے۔ جہاں پر شہادت فخری طور پر بیان کی جائے، اور حضرت حسین کی شہادت کی پیشن گوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن ہی میں دے دی۔ اچانک آپ رونے لگے، آ کر پوچھا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا بات یہ ہے ابھی آئے، جس وقت کھلا رہے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں سے سرکار کی بڑی محبت ہوا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین کو کندھے پر باری باری بٹھا کر آپ نے گھمایا۔ اچانک خوشی کا موقع، پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جبریل آئے اور آ کر مجھ سے کہنے لگے آپ جن کو کندھے پر بٹھا کر کھلا رہے ہیں ایک مسموم ہو کر انتقال ہوگا، دوسرا مظلومانہ شہید ہوگا۔ مسموم کے معنی زہر دے کر مارا جائے گا، زہر کھا کر شہید ہوں گے، اور دوسرے مظلومانہ شہادت۔ سرکار کی آنکھوں پر آنسو نکل آئے، بے قابو ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر میں آپ نے مسکرایا، پوچھا حضرت آپ ابھی مسکرا رہے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگے جبرائیل آئے، کہنے لگے آپ غمگین نہ ہو، یہ 2 بچے جو حسن و حسین جو آپ کے 2 نواسے نقطے جگر ہیں، نور نظر ہیں، فرمایا یہ دونوں کون جانتے ہیں؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ نے ان کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سرکار کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ آئی۔ یوں ہی نہیں، شہادت کی پیشن گوئی تو پہلے ہی مل چکی تھی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو پیشن گوئی شہادت کی پہلے ہی مل چکی ہو، کیا وہ شہادت سے گھبرائیں گے؟ لیکن حضرت حسین نے وفاداری پر اپنے جان دے دی، پورا خاندان نے سعادت سمجھ کر سادات کے نسلوں کی حفاظت فرمائی۔ اگر اس وقت میں تھوڑا بھی جھک کر یزیدیوں سے آپ نے کمپرومائز کر لیا ہوتا تو آج تک بھی تانا مارنے والے تانا مارتے، آل رسول نے کیا کر دیا، آل رسول نے کیا کر دیا، آل رسول نے
ابتدا کر دیا. آل رسول پر طعنے سے بچانے کے لیے، نسلوں کی حفاظت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ، حضرت حسین نے اپنے اور اپنوں کی قربانی کو قبول کر لیا، لیکن طعنہ جو قیامت تک آل رسول پر دیا جائے گا اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. میں کہتا ہوں ہمیشہ، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑے فخر سے سید کہتے ہیں، داڑھی رکھ کر طعنہ سننے تیار نہیں ہوتے. بے شرم. سید ہو کر داڑھی منڈائے اس سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں. سید رہ کر حرام کھائے اس سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں. سید رہ کر بے پردہ گھومے اس سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں. سید رہ کر نماز چھوڑے اس سے بڑا نمک حرام کوئی نہیں. کیوں؟ میدان کربلا کی مٹی میں پیاسی حالت میں ایک نماز بھی ترک نہیں کیا حسینیوں نے، اور حضرت حسین کی شہادت سجدے کی حالت میں سر قلم کیا گیا ہے. اور یہ لوگ آل رسول اپنے آپ کو کہنے والوں کو شرم آنی چاہیے، ڈھکلے تو بھی سجدے میں گرنے کو تیار نہیں، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو میں آل رسول ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسنی ہوں. تھف ہو تمہاری زندگی پر. یہ ڈپلیکیٹ والوں کا یہ دعویٰ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں ہے. تو سچا حسینی ہوتا کربلا کا تو نمائندہ بنتا. اگر تو سچا حسنی ہوتا تو شریعت محمدیہ کا نمائندہ بنتا. اگر تو سچا آل رسول سے تعلق رکھتا ہے، سرکار کے ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا، اگر تو سچا آل رسول ہے تو اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق بنا لیتا. تیرے آل رسول ہونے میں شک ہے، ڈاؤٹ ہے، ڈپلیکیٹ ہے، جھوٹا الزام تو لوگوں کے تیری سند میں جھوٹے سند کو، جھوٹے نسب کو اپنے ذات کے ساتھ منسوب کر رہا ہے. ورنہ تو ایسا نہ ہوتا جیسا ہے، تو ویسا ہوتا جیسا ہونا چاہیے. اس لیے کہ تیرے لیے ہر نماز میں ہر ایک ایمان والا دعا کرتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے عزیز بھائیوں، پردہ نشین محترم خواتین، یہ بات کی طرف توجہ دینا اصل مقصود ہے کہ شہادت تو ہوئی، لیکن اس شہادت میں انتہائی پیغام امت کو دے کر چلے گئے. اسی لیے آج بھی شیعہ کہتے ہیں زمین میں اگر کوئی مقدس زمین ہے، محترم زمین ہے، جس کے سجدہ اللہ کے یہاں قابل قبول سجدہ ہے، وہ مٹی کا سجدہ ہے جو مٹی کربلے میں موجود ہے. اس لیے شیعوں نے ٹکیا بنا لیا کربلے کے میدان کے مٹیوں کا ٹکیا بنا کر آج بھی وہ لوگ اس پر سجدہ کرتے ہیں. حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ جعلت لی الارض کلھا طہورا و مسجدا. سرکار نے فرمایا اللہ نے پورے کائنات کے مسجد زمینوں کو میرے لیے تیمم کے قابل بھی بنایا ہے، سجدے کے لائق بھی بنایا ہے. الغرض یہ رسومات کے سلسلے میں ہاں بھائی، یہ جو رسومات میں رسم کسے کہتے ہیں؟ رسم کے معنی تصویر. وہ ایسی تصویر جس میں جان نہیں ہوتی اسے رسم کہتے ہیں. جیسے کہ شیر کی تصویر ہے، جان نہیں ہے تو وہ رسم ہے، تصویر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اسی طریقے سے رسومات، محرم میں بہت سارے رسومات لوگ کرتے ہیں. اس میں ایک پنجابی ہے، پنجے میں ایک انگلی، 2 انگلی، 3 انگلی، 5 انگلی. یہ خاتون اپنے بیٹے کو لے جا رہی تھی، آپ بیٹا جاؤ اللہ کو سلام کر پائیں گے. کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کو سلام کر پائیں گے. وہ کیا کہتے یہ انگلی کا پنجہ ہے نا، انہیں اللہ کہتے ہیں. اسے جا اللہ کو سلام کر تو انہیں جھک کو سلام کر رہا یوں. پھر تیرے میں پجاری میں کیا فرق؟ جو غیر پوجا کرتے ہیں اس میں اور تم میں کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں. تم بھی وہی حرکت کرتے ہو جو حرکت وہ کرتے ہیں. تو یہ سب جس کی کوئی حقیقت نہیں. ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے.
آگ میں کودنے کی اجازت نہیں ہے، پنجہ اٹھا کر بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ پنجہ اٹھا کر کوئی کہہ رہا ہے میرے اندر حسین آ گئے، میرے اندر فاطمہ آ گئی۔ روحی ماں یہ تھی، وہ کہتی تھی میں فاطمہ ہوں۔ اور یہ جتنے دعوے دار لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے، مکار، غلیظ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو مسمار کرنے والے، اگر یہ لوگ فوراً توبہ نہیں کیے، توبہ کیے بغیر مر گئے، ان کو دیکھ کر ان کے نسلوں میں جو بھی آگے بڑھے گا سب کے سب گناہ قبر میں جانے کے بعد اس کو ملتا رہے گا۔ من سن سنتا حسنتا فلو اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها وزر من عمل بها۔ اور بعض کمیوں نے کیا کیا؟ روزے کی فضیلت، جو محرم کے روزے کی فضیلت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے روزے کے بعد اگر کسی روزے کی فضیلت ہے، کسی روزے کی اہمیت ہے، کسی روزے کا مقام ہے، تو وہ کون سے روزے کا مقام ہے؟ وہ محرم الحرام کے مہینے میں رکھے جانے والے روزے کا مقام ہے۔ محرم الحرام میں سب سے زیادہ حضور روزہ رکھتے تھے، اور جو روزہ عاشورے کا ہوتا ہے، بعض ضعیف روایتوں میں ہے اللہ اسے 1000 حج اور عمرے کا ثواب دے گا، بعض لوگوں نے کہا 1000 شہداء کا ثواب دے گا، بعض نے فرمایا جو محرم کا روزہ رکھتا ہے وہ حشر کے میدان کے پیاس سے اللہ اسے بچا لے گا۔ کوئی معمولی فضائل نہیں ہے محرم کے روزے کے، بڑے اہتمام کے ساتھ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے، دسترخوان کی وسعت کیا جاتا تھا۔ من وسع وسع اللہ لہ سائر السنۃ، جو اس وقت من وسع علی عیالہ، بعض روایتوں میں ہے محرم میں جو وسعت کرتا ہے اپنے اہل و عیال پر، اللہ اس پر پورا سال وسعت کا معاملہ کرتے ہیں۔ علماء فرماتے اس سے مراد کیا؟ وسعت سے مراد زیادہ سے زیادہ غریبوں کو اس دن کھلانا ہے۔ بعض لوگوں نے فرمایا جو لوگ محرم کی پہلی تاریخ دیکھنے کے بعد مختلف قسم کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن ان باتوں کا شریعت میں سند کے اعتبار سے کوئی زیادہ وقار نہیں ہے، زیادہ گرفت نہیں ہے، زیادہ صحت نہیں ہے، اس لیے ان باتوں کو بیان کرنا بھی ہم لوگ مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس ماہ محرم میں گناہوں سے بچنا چاہیے اور رسومات سے بچنا چاہیے۔ بعض نالائقوں نے کیا کیا؟ اگر کوئی عاشورے میں کسی کو شربت پلائے، اسے شہدائے کربلا کو شربت پلانے کا ثواب، کسے؟ شہدائے کربلا کو شربت پلانے کا ثواب۔ اب یہ ثواب سنتے ہی لوگ یہ 936 روزہ رکھتے ہیں کیا؟ فوراً انہیں میں تجھے پلاتا ہوں تو مجھے پلا، میں تجھے پلاتا ہوں تو مجھے پلا، میں تجھے پلاتا ہوں تو مجھے پلا۔ ایک بیچارہ مرحوم ہو گیا، وہ کہنے لگا نہیں مولانا کیا تمہیں شربت کے بارے میں مذاق اڑا رہی، میں مدینے میں دیکھا نا شربتاں بانٹتی۔ میں بولے آج یہ گلخند آدمی مدینے میں پورا سال شربت بانٹتی، جوساں بانٹتی نہیں، اسے بولنے سے انہوں پورا سال بانٹتی، پورا سال پانی دیتی، پورے سال شربت بانٹتی، پورا سال فروٹا تقسیم کرتی۔ وہ تو پورا سال ہوتا ہے، ہر دن ہوتا ہے، انہوں ایک دن دے دیتے عاشورے میں کون کی شربت تقسیم کر رہا ہے، عربی وہ تو پورا سال چلتا ہے۔ جو بھی پیاسا آتا ہے شربت پلاتے ہیں، جو بھی بیچارہ پیاسا آتا ہے پانی پلاتے ہیں، روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں۔ سنت ہے، سنت ہے، آپ نے اس دن روزہ رکھا، روزہ رکھنا، روزہ رکھانا۔ ہاں البتہ کسی پر روزہ قضا ہے، فرض روزہ قضا ہے، تو ان سے یوں کہا جائے گا آپ اپنے قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، کوئی حرج نہیں، لیکن محرم کا ثواب جو اسپیشلی ملنا چاہیے وہ نہیں ملے گا، قضا روزہ تو ادا ہو جائے گا۔ تو قضا ادا کرنا سب سے پہلے آپ پر فرض ہے،
ہر حال میں آپ کو قضا روزہ ادا کرنا ہی ہے. اگر مستورات پر بہت سارے قضا روزے رہتے ہیں، موت سے پہلے پہلے ان تمام روزوں کو آپ ادا کریں. جتنے محرم میں آپ روزہ رکھیں گے اسی قضا کی نیت سے رکھتے رہیں. ہاں البتہ اللہ نے عاشورے کا روزہ ایک دیا تو اس سے پہلا روزے کو بھی آپ قضا کا نیت کر لیں، بعد کے روزے کی بھی قضا کی نیت کر لیں. عاشورے کے روزے میں عاشورے کی نیت کر لیں تاکہ عاشورے کا فائدہ آپ کو نصیب ہو. تو اس دن سحری کریں اور افطاری کریں اور روزہ رکھیں، اور اس دن دسترخوان وسیع کریں، غریبوں کو لے جا کر کچھ دیں. دسترخوان میں اپنا دسترخوان میں خیال آئٹم بڑا لے کو خود کھا کو ڈکرا دے لگ بیٹھنا نہیں. دسترخوان وسیع کر روم کردال کو خود کھا لینا، ڈکرا دے لگ بیٹھنا، ایسا نہیں. بلکہ آپ دسترخوان وسیع کسے بول دی؟ ارے کیا وسیع دسترخوان بھی ان کا بولے کیا مطلب؟ آئٹم کے اعتبار سے نہیں، افراد کے اعتبار سے. افراد کے اعتبار سے دسترخوان وسیع اس وقت کرتے ہیں 2 آدمی بیٹھتے ہیں دسترخوان چھوٹا ہوتا ہے، 4 بیٹھتے ہیں دسترخوان بڑا ہوتا ہے، 10 ہوتے ہیں اس سے بڑا ہوتا ہے، 20 بیٹھتے ہیں اس سے بڑا ہوتا ہے. تو جیسا جیسا ہوتے ہیں اتنا بڑا بڑھتا جائے گا. تو خیر جھڑی پڑ رہی ہے اس وقت میں، مستورات وغیرہ پریشان ہو رہے ہیں. سب سے گزارش ہے کہ سامنے جو حجرہ ہیں وہ روم میں چلے جائیں. انشاءاللہ 5-10 منٹ میں دھوپ بھی پڑ رہی ہے، بارش بھی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ خواتین وہاں پر جائیں. آپ لوگ بیٹھے رہو. آپ لوگ مستورات نہیں ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ مستورات بولے تو پردے کو اس طرف ہے نا، عمر مستورات ہے. اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو کیا بنایا ہے؟ مرد حضرات. تمہیں فوراً میں بھی آپ سکا وہ چلے نہیں آتی، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. مستورات تو زیادہ پڑے تو جائے، ورنہ ماشاءاللہ مستورات بازار میں بارش میں بھگلے کچھ مارکیٹنگ کرتے رہتی. وہاں سب کیا ان کو فرق پڑتا نہیں. بھگلے کو رمضان کے مارکیٹ میں بکتے رہتی، مارکیٹنگ کرتے رہتی. ہوتا نہیں ہوتا؟ ہاں کتنے مرتبہ ماشاءاللہ مستورات ہماری بکتی ہیں، چلتی ہیں، پھرتی ہیں. یہ اللہ کے واسطے اگر انشاءاللہ تھوڑے سے قطرے بھی نیت کیا کر لینا، یا اللہ یہ جو پانی کے قطرے پڑ رہے ہیں اس کے ذریعے سے جہنم سے مجھے نجات دے دی، اللہ دے دیں گے. اسے کفارہ سمجھنا چاہیے. تو یہ تو روزہ رکھیں. اچھا سحری میں افطاری میں سحری لائٹ بنائیں، افطاری ٹائٹ بنائیں، اور افطاری میں پیک بنا کر غریبوں کو تقسیم کریں. اور محرم کے مہینے میں جتنے خرافات وہ کنڈے گنڈے سب آتے ادھر سے ادھر سے، یہ تمام چیزیں ختم کرو. میں مستورات سے خصوصاً گزارش کرتا ہوں، اگر آپ لوگ یہ نیت کر لیں. دیکھو ماشاءاللہ علماء پہلے نہیں تھے، اب علماء ہر جگہ الحمدللہ موجود ہیں. پہلے ایک خاکہ بنانا. خاکہ کیا بنانا؟ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہم لوگ زندگی گزاریں گے. جنازے میں بھی شریعت کے مطابق اگر کوئی جنازہ سنت کے مطابق غسل دیا جائے، سنت کے مطابق کفن پہنایا جائے، سنت کے مطابق دفن کیا جائے نماز جنازہ پڑھا کر، فرمایا اسی سنت کی برکت سے اللہ مغفرت کر دے گا. لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ نماز کو بھی بدعت بنا لیتے ہیں. نماز کو بدعت، روزے کو بدعت، رمضان کو بدعت، محرم کو بدعت. یہ تمام بدعات جس کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں، ان تمام سے کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. صاف بات ہے، جتنی بدعت ہے وہ سب گمراہی ہے، جتنی گمراہی ہے وہ سب کے سب جہنم میں جانے کی چیزیں ہیں. تو اس لیے ہمارے خواتین خاص طور پر یہ نیت کر لیں، انشاءاللہ میں میرے گھر کو بدعات و رسومات سے بچاؤں گی، اللہ بچائیں گے، اللہ آپ کو سبب بنائے گا. اور اس لیے میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں، محرم میں کالا ڈریس پہننا یہ شیعوں کی علامت ہے، ماتم میں شریک ہونے کا ارادہ ہے. اگر کوئی ماتم میں شریک ہو رہا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کالا ڈریس پہنتا ہے. تو محرم میں اگر آپ کے پاس کالا ڈریس ہو تب بھی ہرگز محرم میں اس کو استعمال نہ کریں، محرم میں ہرگز نہ پہنے، تاکہ شیعوں سے آپ کی مشابہت نہ ہو. تو بہت ساری باتیں اب
پہلے زمانے میں سفر اور محرم کے مہینے کو آگے پیچھے لوگ کر لیا کرتے تھے، ان عدت الشہور کے ذریعے سے اللہ نے کہہ دیا ایسا آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو بھی مہینہ ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ محرم کا مہینہ اللہ نے عطا کیا، اس محرم کی ہم لوگ قدر کریں۔ کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، وقت کا دامن بھی کم ہے، 5:45 تک مجھے وقت دیا گیا تھا، ٹھیک 5:45 ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ بولنے کو کہا گیا اور 1 گھنٹہ ختم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم میں شریعت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تفصیلی ملاقات پھر ہونے پر ہوگی۔